بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیات صحابہ میں سے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے کی کھجور کے خوف سے پوری رات جاگنا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے رہے اور کروٹیں بدلتے رہے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آج نیند نہیں آتی؟ ارشاد فرمایا کہ ایک کھجور پڑی ہوئی ہے، میں نے اٹھا کر کھا لی تھی کہ ضائع نہ ہو جائے، اب مجھے فکر ہے کہ کہیں وہ صدقے کی نہ ہو۔ فائدہ اقرب یہی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی ہوگی، مگر چونکہ صدقے کا مال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آتا تھا، اس شبہے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر نیند نہ آئی کہ خدا نہ خواستہ وہ صدقے کی ہو اور اس صورت میں صدقے کا مال کھایا گیا ہو۔ یہ تو آقا کا حال ہے کہ محض شبہے کی وجہ سے پوری رات کروٹیں بدلتی رہیں اور نیند نہیں آئی۔ اب غلاموں کا حال دیکھو کہ رشوت، سود، چوری، ڈاکہ، ہر قسم کا ناجائز مال کس سرخروئی سے کھاتے ہیں اور ناز سے اپنے آپ کو غلامان محمد میں شمار بھی کرتے ہیں۔ اب اس واقعے کے اندر خاص طور پر یہ بات بتلائی کہ صدقے کا مال پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا جائز نہیں تھا۔ صدقے کا مال پیغمبر کریم کے اولاد کو، نسل کو، خاندان کو بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ سید ہیں، شاہ ہیں، عباسی ہیں، علوی ہیں، ان لوگوں کو صدقے کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے، زکوٰۃ کا مال بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دانہ کھجور کا کھا لیا، پھر بھی نیند نہیں آ رہی تھی اس شبہے کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میری ذاتی ملکیت نہ ہو، صدقے کا مال ہو، وہ اگر میں نے کھا لیا تو پھر قیامت میں کیا حساب کتاب دوں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج اللہ معاف فرمائے، حضرت فرما رہے ہیں جو ہم اپنے آپ کو نبی پاک کا خادم، امتی اور غلام کہتے ہیں، ہمارا کیا حال ہے؟ چوری کا پیسہ کھاتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی، اور سود کا پیسہ آ جائے تو بھی احساس نہیں ہوتا، رشوت لیتے ہوئے کوئی احساس نہیں ہوتا، حلال حرام کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اسی میں بس پیساڑے پیسہ۔ تو اس سے بڑی بدقسمتی اور ظلم کیا ہوگا؟ امانت کا پیسہ، صدقے کا مال من امانت کا، پیغمبر کریم کے پاس صدقے کا مال آتا تھا، اپنے کھانے کے لیے نہیں، حقداروں تک پہنچانے کے لیے۔ اگر امانت کا پیسہ کسی کو مل گیا، مدرسے کے لیے ہو، مسجد کے لیے ہو، جماعت کے لیے ہو، غریبوں کے لیے ہو، کسی بھی طرح سے، وہ اگر پیسہ حقداروں تک نہیں پہنچایا اور غلط طریقے سے استعمال کر دیا تو یہ صرف حرام کھانا نہیں، حرام کھانے کے ساتھ ساتھ ان کا حق دبانے کا گناہ بھی ہوگا، اور کسی کا حق دبا لیا تو اسی کا حشر بہت برا ہوگا، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، آخرت کا حشر بھی بہت برا ہوتا ہے۔ فضائل قرآن میں سے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتمع ہو کر، اکٹھی ہو کر قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کا دور کرتی ہے تو
اللہ کی طرف سے ان پر سکینہ سکون نازل ہوتا ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ رحمت کے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالی شانہ ان کا ذکر ملائکوں کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر قرآن کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے کسی بھی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو 4 عظیم انعام عطا فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے، دلوں کے اوپر سکون اور تسلی، اطمینان ان کو مل جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جیسے دنیا کے اندر مثال کے طور پر کسی کو دیکھو کہ پھولوں کے ہاروں کے ساتھ اس کو ڈھانپ لیا اور خوبصورت چادروں کے ساتھ اس کو ڈھانپ لیا، پیسوں کے نوٹوں کے ساتھ ان کو ڈھانپ لیا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کسی کو ڈھانپ لے، یہ سب سے بڑی اللہ کا کرم اور نعمت ہوگی۔ اور فرشتے بھی ان کو آ کر کے گھیر لیتے ہیں، فرشتے گھیر لیتے ہیں حفاظت کے لیے، فرشتے گھیر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے لیے کہ اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اور آخری چوتھا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اگر یہاں بیٹھ کر کے کوئی قرآن کی بات کی تو سمجھو کہ اللہ رب العالمین ہمارا نام لے کر کے، جتنے بیٹھے ہوں گے ان کا نام لے کر کے، اور فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ پیارا ہے، اس کا میرے ساتھ پیار ہے، تم اعلان سنو کہ میں اعلان کرتا ہوں میرا بھی اس کے ساتھ پیار ہے۔ محنت کیا کی 5-10 منٹ کا قرآن پاک سننے سنانے کے لیے بیٹھ گئے، لیکن اس کی فضیلت اتنی بڑی۔